والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المتقین۔ ناظرین محترم، راہ اسلام کا آج کا شمارہ لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین محترم، آپ کو خبر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے متبرک ایام الحمدللہ اپنے آخری عشرے کے آخری لمحات میں روان دوان ہیں۔ ناظرین، خوش قسمت ہے وہ انسان، خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان داخل ہو اور وہ اپنی گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کر سکے۔ ناظرین، اگر ایک اس شخص کو جس کی روح قبض ہو گئی ہو، جو وفات کر چکا ہو، جو مر گیا ہو، اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تو یقیناً وہ وہاں سے یہی جواب دے گا کہ کاش ایک لمحے کے لیے صحیح مجھے پھر سے دنیا میں جانے کی اجازت ملتی۔ اب میں کوئی لمحہ نہیں چھوڑتا، میں کوئی لمحہ ترک نہیں کرتا سوائے میں اللہ کی عبادت کرتا، ہر لمحے میں اللہ کو یاد کرتا، مگر افسوس میرے نامہ اعمال تو بند ہو چکا ہے۔ اور ناظرین، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ابھی کھلا ہے، جو اپنے اعمال نامے سے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں اور ثوابوں کو درج کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ عبادت محتاج عبادت نہیں ہے، اس میں حکمت ہے، فلسفہ ہے۔ یہ دراصل ایک مشق ہے۔ ان 30 دنوں میں جو ایک مومن حلال تو حلال، حرام تو حرام، حلال چیز کو بھی ترک کرتا ہے، تو یہ ایک مشق ہے تاکہ پوری زندگی جو ہے ایک انسان صراط المستقیم پر بسر کر سکے۔ کوئی اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے انسان کو، جسے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں الملک، تمام ملک ہیں، تمام قوتیں ہیں، تمام طاقتیں ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہے جو ہر شے پر قدیر ہے۔ اور شے کیا ہوتی ہے، شے کسے کہتے ہیں؟ شے کی ڈیفینیشن اللہ نے خود بیان فرمائی ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، کہ دیکھو جو تمہیں دیکھنے میں آتی ہے وہ بھی شے ہے، اور جو تمہاری آنکھوں سے اوجل ہے، جو انویزیبل ہے، جس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپک آئی کی ضرورت ہے، جس کو تم کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو بھی شے کہتے ہیں۔ اب جو دیکھنے میں آتی ہے اس پر بھی، اور جو دیکھنے میں نہیں آتی ہے اس پر بھی اللہ قدیر ہے۔ ناظرین، قادر اور قدیر میں فرق ہوتا ہے۔ قادر اس ہستی کو کہتے ہیں جو کبھی قدرت رکھتا ہو اور کبھی قدرت نہ رکھے، لیکن قدیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں، ہر وقت، ہر صورت میں قدرت رکھے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی تو اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق فرمایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اگر آیت یہاں تک رک جاتی تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے خلق فرمایا ہے، لیکن آیت آگے چلی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے خلق فرمایا ہے، لیبلوکم، تاکہ وہ اللہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے۔ اب پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہمیں کیوں آزمانا چاہتا ہے، کس لیے آزمانا چاہتا ہے؟ ایکم احسن عملا، اسی لیے آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو حسین ترین عمل کرتا ہے، جو بہترین عمل کرتا ہے۔
وہ العزیز الغفور، وہ اللہ عزیز ہے، بخشنے والا ہے، قدردان ہے، غفور ہے۔ لہذا ناظرین، اللہ موت کے ذریعے، حیات کے ذریعے انسانوں کو آزماتا ہے، انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناپ، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناپ، جاویداں پی ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی، قلزم خستی سے تو ابرا ہے مانند خباب، قلزم خستی سے تو ابرا ہے مانند خباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، واللہ امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے۔ جسے شیکسپیئر کہتے ہیں، out brief candle, life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets over upon the stage and is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. ناظرین، آپ نے امتحانات تو دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ ہر سال کے بعد اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، بڑے بڑے اداروں میں امتحان ہوا کرتا ہے۔ اس امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آیا استاد چیک کر لے، وہ دیکھے کہ جس طالب علم کو ہم نے سال بھر پڑھایا ہے، کیا یہ سب چیزیں، یہ سب تعلیمات، یہ ساری جو سکھائی ہوئی باتیں اس نے اپنے خزانہ ذہن میں، اس نے اپنے قلب جگر میں محفوظ کر لی ہیں یا نہیں، کہیں یہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا معاملہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے چیک کرتا ہے، کیونکہ استاد کا علم جو ہوتا ہے ناقص ہوتا ہے، استاد کی نظر شاگرد کے قلب و ذہن پر نہیں ہوتی، پھر تو اسے امتحان لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وجہ امتحان، مقصد امتحان یہی ہوا کرتا ہے کہ انسان دیکھے، انسان چیک کرے کہ اس انسان نے، جس شخص کا وہ امتحان لے رہا ہے، کیا اس نے وہ جو اس سے سکھایا گیا ہے اس نے وہ سیکھا ہے کہ نہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ امتحان لے۔ اللہ تو علیم بالذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ کیا اسے یہ نہیں خبر کہ اگر میں نے فلاں شخص کو پیدا کیا ہے تو اس کے ہاتھ سے کون کون سے کام آئیں گے، یہ کون کون سے عمل کرے گا، صحیح کرے گا یا غلط کرے گا، اچھا کرے گا یا نیک ہوگا، یہ شاعر بنے گا یا نہیں بنے گا، فلسفی بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا یا حاکم بنے گا، جو بھی بنے گا، اللہ کی علم میں تو ساری باتیں ہیں نا۔ وہ علیم بالذات صدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، تو اسے امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اللہ اپنے لیے کسی کا امتحان نہیں لیتا ہے، اللہ کسی کا امتحان اسی لیے لیتا ہے تاکہ نتیجے کے بعد، رزلٹ کے بعد اس کے کردار کا پتہ عوام کو چلے، سوسائٹی کو چلے، سماج کو چلے، ہمارے لیے امتحان لیتا ہے۔ اور ناظرین، اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، ہاتھ عطا کیے، جسم عطا کیا، قوت عطا کی، اس کا بھی امتحان لیتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو آنکھیں عطا کی ہیں تاکہ یہ مشاہدہ کرے، دیکھے، اللہ کی عظمت کو پرکھے، اللہ کے جلال کو سمجھے۔ کھولاک زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھولاک زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ان آنکھوں کو اس نے فضول کے کاموں میں لگا دیا ہے، جس کے لیے میں نے خلق کی تھی وہ کام نہیں ان سے لیا جاتا۔ اللہ نے جوانی جیسی نعمت عطا کی تھی، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کا شیوا رہا ہے، کہیں اس نے جوانی فضول کے کاموں میں تو خراب نہیں کر دی، برباد نہیں کر دی۔ بقول شیخ العالم بہت پیاری بات فرمائی ہے حضرت شیخ العالم نے، آدن بندگی کرم نمتس، آدن بندگی کرم نمتس، ون پیوم ژیتس
گٔکہِ وِزِ نوٗن لۄکچار سوریوم منٛز غفلتس لۄکچار سوریوم منٛز غفلتس تمتا تُلہِ سُے ییٚمۍ سُلہِ ژیوٗن بٔڑِتھ شوٗب کیٛاہ عبادتس بٔڑِتھ شوٗب کیٛاہ عبادتس وۄنۍ پیوم ژٮ۪تس گرٛیکہِ وِزِ نوٗن عٲرِفو لتھ دِژ اَوَے راحتس شب روز ہورُکھ اَشہِ کنہِ خوٗن عٲرِفو لتھ دِژ اَوَے راحتس شب روز ہورُکھ اَشہِ کنہِ خوٗن مُدُر مٮ۪وٕ چھی ندامتس مُدُر مٮ۪وٕ چھی ندامتس وۄنۍ پیوم ژٮ۪تس گرٛیکہِ وِزِ نوٗن. ناظرین، ایک بار جب انسان کے سیاہ جوانی میں سیاہ بالوں میں سفید کبوتر امڑ آتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، تب اسے یہ یاد آ جاتا ہے کہ کاش میں نے جوانی میں توبہ کی ہوتی. وتھان کوٹھن اتھ دِوان شۄنٛگان تراوان لٔرۍ پٮ۪ٹھ پان تیٚلہِ چھُم مالہِ دُژُت گژھان ییٚلہِ چھُم ژٮ۪تس پیوان شُرۍ بان. ناظرین، یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اس وقت موقع فراہم ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں. کمپلیٹ سرنڈر، اپنی ہر خواہش نفسیانی خواہش کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، اللہ کے سامنے جھکا دیں. ناظرین، آج ماہ مبارک رمضان کی یہ آخری اور اختتامی تقریب ہے. آئیے اس اختتامی تقریب میں ہم سب اللہ سے اسی بات کی توفیق عطا کریں کہ اے اللہ، ہم انسان ہیں، گنہگار ہیں، جانے انجانے ہم نے بہت گناہ کیے ہیں. اللہ، تجھے اپنے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرما. ناظرین، آپ کو خبر ہے کہ ہم اپنے اسٹیڈیم میں کسی نہ کسی کو اسکالر کو دعوت دیتے رہتے ہیں، اور آج اس ماہ مبارک رمضان کی الوداعی تقریب کی حیثیت سے جو منظوم